اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ چند باتیں ناظرین، ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت یا حدیث تو نہیں ہے، لیکن ایک رہنما اصول ہیں جو ہمیں بتائے گئے۔ فرمائیں کہ زندگی گزارنے کے 6 اصول جو ہے اس کو پکڑے رکھو۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن ناظرین و سامعین، دعا کی قبولیت کا یقین نہیں ہوتا۔ جب تک دعا کی قبولیت کا یقین ہی نہ ہو تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اسی لیے فرمایا کہ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ فرماتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ نمبر 2، ناظرین فرمائے کہ بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ٹر بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور سننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جو سننے کی عادت نہ ڈالے وہ فضول میں بولتا ہے اور لوگ اس سے بالکل بیزار نظر آتے ہیں۔ اور کہیں بولنے کی ضرورت بھی ہو تو پہلے ناظرین فرمایا کہ سوچو، پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ جب تک الفاظ ہمارے منہ میں ہیں تو ناظرین وہ ہمارے غلام ہیں، لیکن جب زبان سے نکل گئے تو پھر ہم ان کے غلام ہیں۔ اب جیسے الفاظ نکلے ہیں، اچھے نکلے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ، اچھا ری ایکشن آئے گا، اور برے الفاظ ہیں پھر منع کرتے رہے، پھر اس کو ڈینائی کرتے رہے کہ میں نے یہ نہیں بولا تھا، یہ بولا تھا، لیکن زبان سے نکل گئے تو پھر ناظرین اگر اچھے الفاظ نہیں ہیں تو پھر اس کا رزلٹ بھی جو برا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ بہت سے ایسے ہمارے یہاں فیملیز ہیں کہ والد بہت کماتے ہیں اور اولاد پھر پیسہ پانی کی طرح بہاتی ہے، یا جہاں پر والد کی آنکھ بند ہوئی تو اولاد ساری مل کے اس کے جو کمائی ہوئی رقم ہے یا اس کی جو چھوڑی ہوئی جو ہے وہ رقم ہے، ناظرین اس کا بیڑا غرق کرنے پر تل جاتی ہے۔ تو خود محنت کی ہوتی ہے نا، تو پھر اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ تو خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، جب کماؤ تو پھر اچھے کاموں میں خرچ بھی کرو۔ لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لکھیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مجھے لکھنا کیا ہے۔ جب لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سوچتے تو ہے نہیں ہیں، تو خاک لکھیں گے، کہاں لکھنا ہوگا؟ تو اسی لیے جب سوچیں گے، جس موضوع پر لکھنا ہے اس پر سوچیں گے، تو اس کے بعد جب لکھنا شروع کریں گے تو پھر ناظرین الفاظ موتیوں کی طرح پرو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ کوئی کام کرو نا تو ارادہ، جب کام کرتے کرتے بعض اوقات بندہ تھک جاتا ہے کہ یار بس اب بہت ہو گیا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، تو فرمایا کہ ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ آخری کوشش کامیاب ہو جائے اور تمہیں مقصد حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناظرین ان رہنما اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ نحل
آیت نمبر 86 کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں شُرَكَاؤُنَا، یہاں کوئی علامت وقف بھی نہیں اور یہاں پر کوئی رمز وقف بھی نہیں، تو اگر ایسے مقام پر رکنا پڑ جائے تو پھر ناظرین ڈائریکٹلی آگے سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے شروع کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ اب مثال کے طور پر آگے ہے شرکاؤن الذین، الذین ہے تو ظاہر ہے کہ نون پر جو زبر ہے اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے شرکاؤن الذین۔ تو شرکاؤن پر رکے، یا تو شرکاؤن سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں، یا پھر پیچھے ربنا ہؤلاء یہاں سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، اذا دوسرا، رعا تیسرا، الذین چوتھا، اشرکو پانچواں، شرکا چھٹا، ہم ساتواں، قالو آٹھواں، ربا نواں، ہؤلاء دسواں۔ کل یہاں پر ناظرین 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، رعا میں ناظرین را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر چونکہ زبر ہے تو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور رعا میں حمزہ پر زبر ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اس سے ہم پڑھیں گے رعا الذین۔ اچھا، انفرادی طور پر جب ہم پڑھیں گے رعا تو حمزہ پر کھڑا زبر ہوگا، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ پر زبر ہوگا اور اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اشرکو میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اشرکو شرکاءہم۔ اب یہاں پر بھی را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، کاف الف زبر کا، یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ اوپر، مد کی علامت یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3-4 جو ہے وہ حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ملا کر پڑھیں گے شرکاءہم قالوا، ربا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ربنا، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ربنا نہیں، ربنا ہؤلاء، ہؤلاء میں آپ دیکھیں ہا لام پر اوپر مد کی علامت یہ مد متصل ہی ہے، اور مد لازم بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو بھی 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازم ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5-6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ شرکاؤنا، شرکاء علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے شرکاؤنا۔ یہاں پر بھی سیم آپ دیکھیں پیچھے گزر چکا ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی ناظرین نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ
قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر آج کا سبق جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم سب سے پہلے اس میں دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم وہ ہے الذین، اور دوسرا ہے شرکاء، تیسرا ہم ضمیر، چوتھا ربا، اور یہاں پر نا تو یہ ناظرین ضمیر ہی ہے تو نمبر 3 آئے گا، پانچواں ہؤلاء، شرکاء نمبر 2 میں گزر چکا ہے، ضمیر نمبر 3 میں گزر چکی ہے۔ تو ناظرین کل یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے رآ، دوسرا ہے اشرکو، اور تیسرا ہے قالو۔ 3 افعال ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء لکھ چکے ہیں، بلکہ ہم نشاندہی کر چکے ہیں، اب لکھنا ہے۔ تو پہلا اسم ہے الذین، دوسرا اسم ہے شرکاء، تیسرا اسم ہے رب، تیسرا اسم ہے ہم، نا، ہم اور نا، چوتھا اسم ہے رب، اور پانچواں اسم ہے ہؤلاء۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل آپ دیکھیے وہ ہے رآ، پہلا فعل ہے رآ، اور دوسرا فعل ہے اشرکو، تیسرا فعل ہے قالو، تین افعال ہیں ناظرین، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا اذا، اور 2 ہی حروف ہیں، واو
اور اذا. پانچ اسما، 3 افعال، 5 اور 3 8 اور 2 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 10 کلمات ہیں. اب آئیے چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم ہے الذین. الذین ظاہر ہے کہ اب آپ کے لیے اجنبی نہیں رہا، اب جانتے ہیں یہ اسم موصول ہے. موصول کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ہم بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں. موصول کہتے ہیں ملا ہوا ہونا. اور موصول کہتے کیوں ہیں کہ ریزن کیا ہے؟ ناظرین یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک ہوتا ہے، اس کا یہ ملا ہوا ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. یہ جمع مذکر کے لیے ہے اور نہ ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں، اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی یہاں پر لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے شرکا. ناظرین اس کا مفرد ہے شریک اور جمع ہے شرکا. شریک اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کام میں شریک کیا جائے، اس کو بھی شریک کہتے ہیں. اسی طریقے سے جہاں پر بہت سے آڈینس ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی کتنے شرکا تھے، اتنے شرکا تھے، کیونکہ وہ سب ایک جگہ شریک ہیں. اچھا یہاں پر جو ناظرین جو شریک اور شرکا سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو پکارتے تھے، اوروں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہاں پر وہ شرکا مراد ہے. شریک ایک شریک، شرکا بہت سے شریک. تو ناظرین شرکا اور شریک یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. شریک اور شرکا. اس کے بعد چلتے ہیں ضمیر کی جانب. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہم کی شکل بھی اور ہم کی شکل بھی متصل ہونے کی صورت میں ہوتی ہے. اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات یعنی جب ناظرین متصل ہوگی بلکہ منفصل ہوگی تو ہم کی شکل ہوگی، اور متصل ہوگی تو ہم اور ہم دونوں کی شکل ہو سکتی ہے. شرکا و ہم جیسے متصل ہے، ہم کی شکل ہے. اسی طریقے سے ربہم، آپ دیکھیں ہم ہے تو ہم اور ہم دونوں صورتیں ہوتی ہیں، لیکن منفصل ہوگی تو فقط ہم ہوگی. تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. اس کے بعد نہ ہے جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نہ کی شکل میں، اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے. نہ یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب. اور رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. پرورش کرنے والا، پالنے والا. مثلا دیکھا جائے تو ناظرین پرورش کرنے والے، پالنے والے بہت سے ہو سکتے ہیں. سرپرست بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم گارڈینس کہتے ہیں، والدین بھی ہوتے ہیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے تو صفت ربوبیت سے والدین کو متصف فرمایا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اولاد کو تعلیم دی گئی کہ یوں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر یعنی والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. ربیا، ان دونوں نے پالا نی، مجھے. تو صفت ربوبیت کی نسبت جو ہے والدین کی جانب ہے. اوروں کی جانب بھی ہو سکتی. پرانے زمانہ میں آقا اور غلام کا تصور تھا تو ناظرین آقا کو رب بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رب میری حاجات کو پورا فرما، میری دعا پوری فرما. تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہا اولائی. اچھا جی، عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں. جیسے عربی میں ناظرین ہاذا قریب مذکر کے لیے ہے، اور ہاذانی، ہاذینی قریب تثنیہ مذکر کے لیے ہے.
ہاذا واحد مذکر کے لیے اور یہ تثنیہ مذکر، اور ہاؤلائی یہ ناظرین جمع کے لیے ہے، قریب جمع کے لیے. اور اسی طریقے سے ہذہ ہاتانی ہاؤلائی یعنی مؤنث قریب کے لیے ایک کے لیے ہذہ، مؤنث قریب دو کے لیے ہاتانی ہاتینی، اور مؤنث جمع کے لیے قریب کے لیے ہاؤلائی. تو مذکر اور مؤنث میں قریب میں جو اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں جمع کے لیے دونوں مشترک ہے، ہاؤلائی اس کا معنی ہوگا یہ سب، یہ ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. رعا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے دیکھا. لیکن ناظرین یہاں پر اذا ہے، اور اذا کو ہم یہاں پر لکھ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. یہ ہے اذا رأى الذین. تو اذا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر فعل ماضی کو مستقبل میں لے جاتا ہے. تو رأى کا معنی کیا تھا؟ اس نے دیکھا. اذا رأى الذین جب وہ دیکھیں گے، یعنی جب وہ دیکھے گا یا جب وہ کیونکہ الذین اس کا فاعل بن رہا ہے تو اس لیے جمع فاعل ہے تو ہم کہیں گے وہ دیکھیں گے. تو ناظرین یہ مستقبل کا معنی ہوگا اذا رأى جب وہ دیکھیں گے. اس کے بعد چلتے ہیں اگلے فعل کی جانب. اشرکو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے شرک کیا، انہوں نے شرک کیا. اور ناظرین اشرک یشرک اشتراک، اس کا جو فعل بلکہ اس کا اسم فاعل جو ہے وہ ہے مشرک، اور یہ عام طور پر ہم مشرک اور مشرکین اس کی جمع آتی ہے، یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں مشرکین مکہ، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا جو فعل ہے قالو. اچھا جی، قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. قال یقول قول، قول جو ہے اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور اذا کا معنی ہے جب، اذا کا معنی ہے جب. ناظرین کل 10 کلمات ہیں، 10 کلمات میں تقریباً نصف یعنی 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شرکا اور شریک، نمبر 2 رب، نمبر 3 اشرکو میں مشرک اور مشرکین، نمبر 3 تھا یہ، اور نمبر 4 قالو میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر زا، و اذا، را زبر را، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، را الذین، حمزہ شین زبر اش، را زبر را، کاف پیش کو، اشرکو، شین پیش شو، را زبر را، کاف الف زبر کا، حمزہ زبر آ، حامیم پیش ہم، شرکاءہم، قاف الف زبر قا، لام وا پیش لو، قالو، را با زبر رب، با زبر با، نون الف زبر نا، ربنا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، ہاؤلائی، شین پیش شو، را زبر را، کاف الف زبر کا، حمزہ پیش او، نون الف زبر نا، شرکاؤنا. ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین مسامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ پیش کر رہے ہیں، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وا اور اذا جب، رآ دیکھیں گے، الذین وہ لوگ، اشرکو انہوں نے شرک کیا، شرکا شریکوں، ہم اپنے، قالو وہ کہیں گے، ربا رب نہ ہمارے، ربا اے رب نہ ہمارے، ہاؤلائی یہ ہیں، شرکا شریک نہ ہمارے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا۔ اور جب مشرکین اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرکا۔ اور جب مشرکین اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرکا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین ہم نے جو عرض کی تھی آیت نمبر 81، 82 اور 83 کی، اور بلکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو خاص طور پر آیت نمبر 81 میں یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں، اسے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنائے، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس زرہیں بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمتوں کو پورا کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے علاوہ آیت نمبر 80 میں بھی ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے خیمے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر کے دن، اقامت کے دن کام میں لاتے ہو، اور ان مویشیوں کے اون اور پشم اور بالوں سے ایک معین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھریلو چیزیں بناتے ہو۔ تو ناظرین وہ جانور کہ جن سے عام طور پر جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھانا بھی، متمتع ہونا بھی جائز ہے، اور چیزوں سے بھی متمتع ہونا جائز ہے۔ لیکن اب یہاں پر ناظرین چونکہ مویشیوں کی بات کی، اب اس میں چند چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ نمبر 1 بات آتی ہے کہ ہڈی کا جو ہے وہ نجس ہونا، اس کے متعلق جو ہے وہ ناظرین کیا دلائل ہیں کہ ہڈی آیا نجس ہے یا نہیں ہے۔ اب جب مثال کے طور پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں ان کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مردار کی کھال کو جب رنگ لیا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے اون، اس کے بالوں اور اس کے سینگوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں جب ان کو دھو لیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس حدیث کی سند میں یوسف بن اسفر یہ متروک الحدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے سوا کسی اور نے یہ روایت نہیں کی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ناظرین فقہائے احناف نے یہ کہا کہ مردار کی ہڈی، اس کے دانت
اور اس کے سینگ بھی اس کے بالوں کی مثل ہے۔ اور ہمارے مذہب میں مشہور یہ ہے کہ مردار کی ہڈی، اس کے دانت اور اس کے سینگ اس کے گوشت کی طرح نجس ہیں۔ اور ابن وہب مالکی کا قول بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی مثل ہے۔ ہماری دلیل یہ حدیث پاک ہے ناظرین کہ مردار کی کسی چیز سے نفع حاصل نہ کرو۔ یہ حدیث مردار کی ہر جز کو شامل ہے سوائے اس کے کہ جس کی خصوصیت پر کوئی دلیل قائم ہو۔ اب ہم نے اس سے پہلے جو حدیث پیش کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، تو ہم نے بتایا کہ اس میں سند میں یوسف بن اسفر ہے جو متروک الحدیث ہے، اور اس کے سوا کسی اور نے اس حدیث کو روایت نہیں کی۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے مردار کی کسی چیز سے نفع حاصل نہ کرو، تو ناظرین یہ صحیح حدیث ہے اور اس پر عمل بھی ہے۔ تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جو مردار کی ہڈی ہے اس کے دانت اور اس کے سینگ بھی اس کے بالوں کی مثل ہے، یعنی مردار کی کسی چیز سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے ناظرین اس چیز پر کہ خنزیر کے جو بال ہیں خاص طور پر ان کا نجس ہونا، ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے احناف کے نزدیک خنزیر نجس العین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس یعنی نجس فرمایا، لہٰذا اس کے بالوں اور دیگر تمام اجزاء کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین فرمایا کہ اس کے بال بھی نجس ہیں یعنی نجس العین ہے۔ کچھ علماء نے کچھ چیزوں کی اجازت دی، لیکن بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نجس العین ہے، اس کی کسی چیز سے بھی نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسی طریقے سے ناظرین ایک چیز آتی ہے یعنی اسی میں کہ ہڈی کے متعلق ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں، تو ہڈی کے متعلق جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ جو مردار ہے تو پھر اس کی کسی چیز سے جو ہے وہ نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہڈیاں پاک ہیں، اس طرح بال بھی پاک ہیں، اس آیت میں ہڈیوں کو زندہ کر جو ایک آیت کریمہ پیش کرتے تو کہتے ہیں اس سے زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے زندہ انسان کے جسم میں ہڈیاں صحیح و سالم تھیں، ان کو دوبارہ اصل حالت پر کون لائے گا؟ تو اللہ رب العالمین لائے گا، جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا تھا اور اس کے جسم میں صحیح سالم ہڈیاں بنائی تھی، وہی دوبارہ انسانوں کو ہڈیوں سمیت پیدا فرمائے گا۔ یہ ناظرین وہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں مَن یحیی العظام وہی رمیم وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما اذا كنا عظاما نخرا۔ یہ تمام آیت کریمہ اور ائمہ پیش فرماتے تو اس کا جواب امام اعظم حنیفہ نے یہی دیا کہ اس سے مراد یہ ہے نہ کہ ہڈی کا پاک ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین انسانوں کے بالوں کا جو ہے وہ پاک ہونا، تو اس کے متعلق جو ہے وہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ انسان کے جو بال ہیں جو ہے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ زندہ انسان کے جسم سے جو بال الگ ہو گیا وہ نجس ہے، لیکن بہرحال یہی فرمایا جاتا ہے کہ جو انسان کے بال ہیں وہ پاک ہیں۔ اور خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو منہ مبارکہ ہیں ناظرین وہ تو پاک در پاک ہیں، اور اس سے تبرک بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی منہ مبارکہ کے جو ہے وہ برکت سے مالا مال فرمائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آگے جو سبق ہے وہ آیت نمبر 84 ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر امت کے ایک گواہ کو پیش کریں گے پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ ہم کل تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاندلے والا سے۔ جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا
اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ بیٹا. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تانتلا والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہے وہ ہمارے شرکاء. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ پاکستان سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ہلو. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس پہ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی فورمز ہیں، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ناظرین آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.